وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 56 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصود اگر ذات باری تعالی نہ ہو تو وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ و زاری کرتے ہو. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. یہ کفر و شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں. پس اے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب اپنے انجام کو جان لو گے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 56 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اور انہوں نے بنایا ہوا ہے لما لا يعلمون، جس کے بارے میں یہ نہیں جانتے. کیا بنایا ہوا ہے؟ نصیباً، حصہ. کس میں بنایا ہوا ہے؟ مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور تم سے پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، جو تم جھوٹ گھڑتے تھے. سامعین کرام، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور گزشتہ سبق میں بھی اس کا خلاصہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی توحید کی طرف راغب کر رہے ہیں دلائل کے ذریعے کہ دیکھو میری توحید، میرا ذکر، میری یاد تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، تمہاری فطرت میں میری یاد پڑی ہوئی ہے. جب بھی تم میں کوئی مصیبت آتی ہے تم مجھ سے مانگتے ہو، اس کی مدد مانگتے ہو، لیکن جب وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے تو تم پھر مجھے بھول جاتے ہو. یہ آج کا سبق بھی وہی ہے سامعین کرام. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو عام اس کا آسان مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے
اور جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے طور پہ مختلف چیزوں کے لیے مدات مقرر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا کے. تو اور پھر آگے مضمون اگر آپ دیکھیں وَيَجْعَلُونَ، دیکھیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ہو جو یہ چاہیں، یعنی لڑکے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو. وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی کو، بِالْأُنْثَى، لڑکی کی، یعنی تمہاری لڑکی ہوئی ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ کظیم، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے. یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے. من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر جو اسے دی گئی. اور یہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا اس کو یہ رکھے، اس لڑکی کو رکھے ذلت کے ساتھ. ام یدسہ فی التراب، یا اپنے ہاتھ سے مٹی میں گاڑ دے. الا ساء ما یزرون، الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے. تو سامعین اکرام، یہ سارے مضمون کو آپ نے ترجمہ سن لیا. اس کا یعنی اگر آپ سارے مضمون کا ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ بیٹی ہوتی ہے تو یہ خفا ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اس کو ذلت کے ساتھ ہم اس کو زندہ رکھیں، اس کو بڑا کریں یا اس کو مٹی میں گاڑ دیں. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو ایک عادت تھی کہ زندہ گاڑ دیتے تھے مختلف وجوہات کی بنا، اور لڑکوں کو وہ پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں مضمون یہ ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے انہوں نے لڑکیوں کو اللہ کی بیٹی قرار دے دیا ہے. یعنی جو اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، اول تو وہ پاک ہے، ہر چیز سے کسی کی محتاج نہیں ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پاک ہے. اس کے لیے مضمون آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. اور سب سے اونچی مثال کیا ہے سامعین اکرام؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے، اور ساری قدرتیں یعنی لامحدود طاقتوں کی مالک ذات ہے. ساری اچھی صفات اس کے لیے ہیں سامعین کرام. اور پھر ساری اچھی صفات، لہ الاسماء الحسنی، سارے نام اچھے اسی کے ہیں، یعنی تمام خوبیوں کا مالک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے وجود میں کسی شے کا محتاج نہیں ہے کہ کسی نے اس کے لیے بیٹے بنا دیے ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مشرک جو تھے وہ انہوں نے بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام شریکوں سے پاک ہے اور بہت اونچی مثال کا مالک ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، بہت اونچی مثال ہے، اور وہ مثال ہماری سمجھ سے بالا تر ہے سامعین کرام. ذات باری تعالیٰ جو ہے نا سامعین کرام، یہ ہمارے ذہن، جو بھی ہمارے پاس ذہن ہے جتنا بھی ہے، اس سے براء البراء ہے، یعنی وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ذات سامعین کرام ہماری سمجھ سے باہر ہے، یعنی اتنی اونچی اور اتنی قدرتوں کی مالک ہے کہ اس کی قدرتوں کا، اس کے علم کا
اور اس کی قوت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اس کی قدرت کا، اس کے علم کا اور اس کی جو بھی صفات ہیں اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کا جو بھی محدود مفہوم ہماری، یہ مثال کے طور پہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن جو بھی یہ ظاہر ہیں تو اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے. رحمان ہے کتنا معلوم نہیں، رحیم ہے کتنا ہمیں معلوم نہیں، شفیق ہے کتنا ہمیں معلوم نہیں. بہت بہت شفیق، بہت مہربان، بہت بخشنے والا، بہت عذاب دینے والا، شدید العقاب. اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب، کتنا سخت ہے اس کا ہم وہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ساری صفات الہیہ جو ہیں تو اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی شان کے مطابق سلوک کرنا چاہیے، اور ایک ہستی کو پہچان کے اس کے متعلق کچھ بات کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، آپ اپنی ایک کارخانے میں بیٹھے ہوئے یا دکان میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس کوئی مہمان آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو آپ پہلے ان کی حیثیت کا، ان کے مرتبے کا پتہ چلا. سفید پوش کوئی آ جاتے ہیں تو آپ کا کاروبار سے تعلق جو ہے، افسران بھی ہیں، ڈی سی او ہے یا ایس پی ہیں، اور وہ سادہ کپڑوں میں آتے ہیں. آپ کو خبر ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پھرتے رہتے ہیں چیکنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو جو شخص بھی آتا ہے، اگرچہ آپ مصروف ہیں لیکن آپ ملتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان کی شناخت جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس شناخت، ان کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے. اگر کوئی افسر اعلیٰ آیا ہے تو آپ کو دیگر مصروفیات کو ترک کر کے اس کی بات سننی ہوگی، اس کو توجہ دینی ہوگی. اگر ایسا نہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق، جو بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ سلوک کریں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ تعالیٰ کے برابر یعنی اس کی طرح کوئی ذات نہیں ہے. لا ضد له ولا ند له ولا شریک له. یہ ساری صفات ہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. سامنے کرام بہت بلند، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے ہم اس کی بڑائی. اور پھر ساری صفات جو ہیں، علیم ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے. تو یہ ہے نا کہ باقی تو خیر تفصیلات ہیں، لیکن میں مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات شریک ٹھہرا دی تھی، یا آج سامعین اکرام بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ ساری آیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش نہیں کرتے. یہ وہاں کے مشرکین مکہ نے جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سمجھتے تھے، آج ہم نے بھی کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک گمان ہم نے قائم کر رکھا ہے. مثال کے طور پہ کہ مصیبت کے وقت میرے کام میرا پیسہ آئے گا. بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، پیسہ کام آئے گا، تو پیسے کے لیے پیسہ زیادہ کرو زیادہ کرو زیادہ کرو، ہائے دنیا، اس میں وہ کرتے رہتے ہیں. پھر یہ ہے کوئی کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میرا اقتدار مجھے بچا لے گا، کرسی بچا لے گی، میری حیثیت، میری پوزیشن بچا لے گی. تو آپ پھر تعلقات قائم کرنے لگ جاتے ہیں. آپ بعض لوگ عہدے حاصل کرنے کے متمنی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ سینیٹر کی جو نشستیں ہیں، آج کل تو جو بھی صورتحال ہے، لیکن ایک ایسا وقت تھا کہ یہ نشستیں جو ہیں بہت کروڑوں روپے میں لوگ خریدتے تھے، بانٹتے تھے پیسے، اراکین اسمبلی کو اس میں بانٹتے تھے. اور بہرحال تو یہ دیکھیں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ صرف ایک سینیٹر شپ جو ہے حاصل کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا وہ ہوتا ہے، لیکن ایک عہدہ تو ہے نا سینیٹر کا.
پھر آپ دیکھیں رکن اسمبلی ایم پی اے اور ایم این اے، اس کے لیے دیکھیں جب بھی کچھ لوگ اس کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں ان سیٹوں کے، جب بھی الیکشن آتے ہیں تو وہ کاغذات ایک پارٹی سے جس پارٹی میں ہیں مثال کے طور پہ ان کو ترجیح نہیں دی جاتی یا ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ لوگ جو ہیں دیکھیں تجوریوں کے منہ الیکشن کے وقت کھل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ہماری جو ذہنیت ہے اور ہمارا جو عادت ہے، اس کو تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں، حجرے کھل جاتے ہیں، دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، الیکشن تک وہ دیگیں جو ہیں وہ چڑھی رہتی ہیں اور بے دریغ پانی کی طرف۔ یہ کیا ایک ایم این اے کی سیٹ جو ہے آپ حاصل کرنے کے لیے اتنی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، کیوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی جو چیز ہے ایم این اے شپ ہے۔ ایم این اے بن جائیں گے تو وزارت مل سکتی ہے، مشیر بن سکتے ہیں، وزارت مل سکتی ہے، اور کوئی عہدے مل سکتے ہیں، اختیار مل سکتا ہے۔ آپ محکمانہ طور پہ یعنی پولیس آپ کو اہمیت دے گی، یہ بھئی یہ تو ایم این اے ہے، وزیر اعظم کی پارٹی کا آدمی ہے، تو وہ سارے لوگ پھر آپ کی ایک پھر جب وزیر بن گئے وزارت کے لیے پھر کتنی بھاگ دوڑ ادھر آگے پیچھے، مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سامعین کرام، انسان جو ہے اس کے پیچھے پاگل کتوں کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ پاگل کتے میں نے اس لیے کہا کہ پاگل دیکھیں، جو پاگل کتا کسی چیز کو بس یعنی کچھ سوچ بوجھ نہیں ہوتی اسے، یعنی عام طور پہ جو عقل مند کتے ہوتے ہیں وہ تو اپنے مالک کو تو نہیں کاٹتے نا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جو پاگل کتے ہیں مجھے تو زیادہ معلوم بھی نہیں ہے، لیکن پاگل کتے جو ہیں وہ پھر کسی کی تمیز نہیں کرتے، وہ پاگل ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے پیچھے ہم پاگل کتے کی طرح ہم اس کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں سامعین کرام، بہت بری حالت ہے۔ اور یہ کتے کی جو میں نے مثال دی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے دنیا داروں کے لیے، جو دنیا کے خواہش مند ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کے الفاظ استعمال، ان کی مثال جو ہے یعنی دنیا کے خواہش مند اور دنیا داروں کے لیے یہ دنیا کے یعنی کتوں کی مثال دی ہے کہ ہر وقت وہ حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو مضمون سامعین کرام ہم نے پڑھا ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو اے انسان، تم تو ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے نہ وجود کا احساس ہے نہ اس کی صفات کا احساس ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تم معرفت حاصل کرو تاکہ اس کی شان کے مطابق اس کے سامنے تم رہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہی ہے، تو اس کی شان کے خلاف سامعین کرام میں مضمون بیان کر رہا تھا، ہماری جو عادات ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی اچھا تصور نہیں رکھتے سامعین کرام، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو حقیقت میں ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا بعض لوگ تو دھوکے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول گئے، دنیا کی طرف انہوں نے نظر کر لی ہے، توجہ کر لی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط تصورات طے پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ایک سطحی سا انسان، سطحی سوچ والا جو ہے، عبادت وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی جو نماز روزہ ہے، زکوٰۃ حج، بس یہ عبادت ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر ہے اگر میں نماز نہ پڑھوں، خیر ہے روزہ نہ رکھوں۔ اور بعض شرفا نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ بڑے عہدے والے ہوتے ہیں سامعین کرام، جہاں تک مجھے علم ہے۔ بہرحال تو شرفا تو وہ نماز روزے کا ہاں حج پہ چلے جاتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ اسی طرح حال ہے۔ تو خیر بہرحال وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہم شریف لوگ ہیں، ہم نہ کسی کا مال کھاتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، نہ مال کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ بندوں کے حقوق کا خیال رکھو، حقوق العباد کا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔
یہ ایک ذہنیت ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے لا علمی میں کچھ تصورات قائم کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس کی بخشش کے متعلق. اپنے حساب سے آپ نے سارے ایک دین کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے. اور سامعین کرام، یہ میں کہنا پڑے گا مجھے، اور میں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ علامہ بنا ہوا ہے، وہ عالم ہے یا جاہل ہے یا جو بھی ہے. اکثر تو ہماری جو حیثیت ہے تو وہ تو ناواقف ہیں، دین کے بارے میں علم تو نہیں رکھتے، لیکن ہر وہ شخص جو دین کے بنیادی علوم بھی نہیں رکھتا، اس نے بھی دین کے متعلق اپنے کوئی سوچ وچار بنائی بھی ہے، بس وہ اس کے مطابق جی رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچاننا چاہیے. ہم نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا ہے سامعین کرام، اپنے آپ کو بھول گئے، اور دنیا کے بارے میں ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے کہ دنیا جو ہے وہ رہنے کا مقام ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے، اور کامیابی اگر ہے تو وہ دنیا ہی کی ہے. بہت سے لوگ اس گمراہی کا شکار ہیں سامعین کرام. تو اب یہ ہے نا کہ آپ نے اللہ کے متعلق ایک تصور قائم کر لیا. توحید آپ اس کو کہتے ہیں کہ بس آپ اللہ کو مانیں کہ اللہ ہے. تو یہ تصور تو مشرکوں کا بھی تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک بناتے تھے. ہم نے تو بس یعنی ہمارا سارا سسٹم جو ہے سامعین کرام یہ شرک پہ مبتلا ہے، مبنی ہے. اور یہ میں جس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. بہرحال تو دین کا تصور یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے تصورات جو ہیں وہ انتہائی غلط ہیں سامنے کر. بعض تصورات یعنی اس کی کوئی بنیاد ہے نہیں، آپ نے خود ہی بنیادیں قائم کر لی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ عبادت، آپ سوچتے ہیں کہ عبادت بس یہی ہے، نماز روزہ، تو یہ بھی بہت غلط تصور ہے. عبادت تو ایک یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بسر کریں، اس کا نام عبادت ہے اور بندگی ہے. اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا، یہ عبادت ہے. دیگر اب یہ جو ہم نے یعنی اب دیکھیں ایک جو مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانے تو پھر ظاہر ہے کہ رب کے متعلق تصور جو ہوگا وہ آپ کا غلط ہوگا. پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ بھئی میں کون ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ آخرت میں میری گھر آ جاؤ جنت دار السلام پہ. واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام میں آ جاؤ، وہ وہاں تمہارا مقصد وہاں پہ ہے. تو انسان یہ جانے کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے. اول تو یہ منزل دیکھنی ہے سامنے کرو. ہم لوگوں نے تو دھوکے میں آ کے دنیا کو اپنی منزل بنا دیا ہے. جس شخص نے تھوڑے سے وقت میں زیادہ مال بنا لیا، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا. ایسی بات گمراہی کی بات ہے سامنے کرو. نہیں، منزل ہماری اللہ ہے، منزل ہماری آخرت ہے، آخرت کی کامیابی. داعین الی اللہ، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ لوگوں تمہارا مقصود اللہ ہے، اللہ کی طرف چلو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اب میں مضمون سمیٹ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے مقصد زندگی بنا لیا، مقصد حیات بنا لیا، آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہم نے ترجیح دے دی کہ بھئی منزل ہماری آخرت ہے اور میں آخرت کی طرف جانے والا ہوں، پھر اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر لیا کہ میں تو زندگی اللہ کے راستے پر چلوں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور زندگی میری مرضی سے گزارو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی میں عبادت کروں یا کہنا مانوں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے جو انسان اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع شروع کر دیتا ہے، یقیناً وہ منزل اسے ملے گی سامعین کرام، یہ گارنٹیڈ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا، سامعین کرام ذرا توجہ، تھوڑی توجہ چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا، اللہ کو آپ نے منزل نہ بنایا، دنیا کو اپنی منزل ٹھہرا لیا، دنیاوی عیش و آرام اور یہاں رہنے کو عیش و آسائش، یہیں کو آپ اعلیٰ اور اولیٰ سمجھنے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کو آپ بھول جائیں گے۔ اچھا، جو آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق کوئی تصور تو ہوگا، تو کچھ تصورات آپ کو قائم کرنے پڑیں گے، غلط، یا جس طرح یہ ان لوگوں نے مشرکین کا بیان ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے نہیں پسند کرتے تھے۔ پھر گمراہی کے اندھیروں میں ہم بھٹکتے رہیں گے اور گمراہ ہو کے رہیں گے، اور پھر جو ہے یعنی نقصان جو ہے اس کا، ان سارے کاموں کا نقصان ہمیں خود برداشت کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا نقصان ہمیں خود برداشت کرنا ہوگا، تو ایسا کرنا جو ہے بہت بڑی غلطی ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے ان کو دیا ہے، جو بھی میں نے ان کو دیا ہے، اس میں اپنی مرضی سے یہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ھذا للہ ہے وھذا لشرکائنا، جانوروں میں سے حصے مقرر کر لیتے تھے کہ یہ اس کی خیر تفصیل گزر بھی چکی ہے۔ ہم تو آج دیکھتے ہیں، ہم نے آج اپنے حصے بنا لیے ہیں، لیکن اس میں کوئی حصہ جو ہے اللہ کے لیے نہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی حصہ نہیں، اپنے تقسیم کر لیے بھائی۔ بہرحال تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، جو افطرا تم اپنی منمانی سے اپنے اخراجات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تقسیم کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ بطور امانت ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں، یعنی استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ اگر آپ نے افتراء کر لیا، آپ نے خود اندازے لگا لیے، تو پھر یہ افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی قسم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، جو تم افتراء کر رہے ہو میں ضرور پوچھوں گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی ذات تو پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے وہ چیز جو ان کو خود نہیں پسند، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر لی ہے۔ کیسا برا فیصلہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اب جو لڑکیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر لی ہیں یا بیٹیاں بنا دی ہیں مثال کے طور پر، تو جب لڑکیوں کی ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ ان کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا ہے، بہت سخت خفا ہوتے ہیں غصے سے۔ یتوارا من القوم، اور قوم سے چھپتے پھرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں بعض معاشروں میں یہاں بھی کہ بیٹی پہ مبارکبادی نہیں لیتے لوگ، تو بہرحال جہالت کی بات ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ میں اس کو ذلت کے ساتھ رکھوں یا اس کو مٹی میں دبا دوں۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے انہوں نے کچھ لگا لیا ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، ان کے لیے بہت بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بہت اونچی مثال ہے۔ یعنی یہ سامعین کرام، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں صرف یہ توجہ کریں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال بہت بری ہے، یعنی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا جس کا تم سوچ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے آخرت جنت کے متعلق بھی ہم سوچ نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کے، اور دوزخ کی آگ کے بارے میں ہماری سوچ جو ہے کام نہیں کرتی، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا، اور کچھ اس کا مثال بیان ہوئی ہے دوزخ کی۔
میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آپ ترجمہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم کم ہے نا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے بنا لیا ہے لما لا يعلمون، جس کے بارے میں یہ جانتے نہیں ہیں، نصیباً، کیا بنائے؟ حصہ، مما رزقناہم، جو ان کو میں نے رزق دیا ہے، یعنی رزق کی تقسیم، اس کا خرچ، کماتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، خرچ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کمانا جائز طریقے سے کمانا چاہیے، اللہ کی مرضی سے جو ضروریات ہیں اس پہ خرچ کرنا چاہیے، اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو تم افترا کر رہے ہو، جو جھوٹ تم گھڑ رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، انہوں نے اللہ کے لیے بنا لیے ہیں بیٹیاں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ہو جو یہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بشارت خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا ہے، غم سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ یتوارا من القوم، چھپتے پھرتے ہیں قوم سے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کی وجہ سے جو ان کو دی گئی ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ان کو رکھیں ذلت کے ساتھ، زندہ رکھیں ذلت کے ساتھ، یا مٹی میں دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، ان کے لیے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہت اونچی مثال ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. And they allocate to something they do not know a share of what we have provided for them. By God, you will be questioned about what you have been inventing. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. And they attribute to God daughters, exalted is He, and for themselves what they desire. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. And when one of them is given news of a female infant, his face darkens, and he chokes with grief. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
he hides from the people because of the bad news given to him. Shall he keep it in humiliation or bury it in the dust? Evil is the decision they make. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Those who do not believe in the hereafter set a bad example while God sets the highest example. He is the mighty, the wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.